اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش خدمت ہے حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ کی شادی کا واقعہ اور نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصہ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار عقیدت و احترام سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلام مائی ٹرو بلیف کے تمام دوستوں کو محبت بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام مائی ٹرو بلیف چینل۔ ہم پیش کرتے ہیں آپ کے لیے بھرپور معلوماتی ویڈیوز۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں، اور تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ویڈیوز کو آخر تک دیکھیں تاکہ مکمل معلومات تک رسائی ممکن ہو سکے۔ علامہ علی حلبی سیرت حلبیہ میں فرماتے ہیں، حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ قریش میں حسن و جمال، شکل و صورت اور اپنے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے سب سے برتر اور اچھے نوجوان تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ان کے چہرے پر صاف دکھائی دیتا تھا۔ ایک روایت ہے کہ وہ قریش کے تمام نوجوانوں میں سب سے زیادہ حسین و خوبصورت نوجوان مانے جاتے تھے۔ بعض کا کہنا تھا کہ قبیلہ قریش کے لوگوں کے نزدیک حضرت عبداللہ اپنے باپ کی تمام اولاد میں ہر لحاظ سے سب سے زیادہ مکمل، سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ پاک دامن، سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کی رہنمائی فرمائی اور انہوں نے اپنے اس خوش نصیب بیٹے کا نام نامی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ و عبادت گزار رکھا، کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ و محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ امام ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو ان کی شادی کی غرض سے لے کر نکلے۔ انہیں حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے ایسے رشتے کی تلاش تھی جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بننے کی اہل ہوں، جن کی گود میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ سکے، چونکہ وہ بشارتیں پا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ علامات ظاہر ہو رہی تھیں۔ اس اعلیٰ نسب کے رشتے کی تلاش میں تھے جس منصب میں اسی طرح طہارت ہو۔ امام ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ رستے میں وہ ایک بڑی نامور کاہنہ کے پاس سے گزرے جو تورات اور سابقہ کتب انبیاء اور صحائف انبیاء کی عالمہ تھی، اور خوبصورت ہونے کی وجہ سے اسے اپنے حسن پر ناز تھا، اسے اپنے علم پر بھی ناز تھا اور اپنی شہرت پر بھی ناز تھا۔ اس کے قریب سے گزرے تو اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا۔ ان کے ماتھے پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمک رہا تھا۔
اس چمکتے ہوئے نور مصطفیٰ کو ان کے چہرے پر حسن کی صورت میں دیکھا۔ اس کاہنہ نے حضرت عبداللہ سے درخواست کی کہ آپ کچھ وقت میرے پاس قیام کر لیں تاکہ ہمارا آپس میں تعلق قائم ہو جائے۔ اس نور اور اس حسن کی تجلی کو دیکھا، اس کی خاطر کہا کہ میرے پاس قیام کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا۔ اس کاہنہ نے کہا کہ اگر آپ میرے پاس ایک دن اور ایک رات قیام کر لیں تو میں آپ کو 100 قیمتی اونٹ تحفے میں دوں گی۔ آپ نے فرمایا یہ رشتہ حرام ہے، میں اس سے مر جانے کو بہتر سمجھتا ہوں، میں قیام نہیں کروں گا، یہ کہہ کر آگے چل دیے۔ پھر حضرت بی بی آمنہ جن کے مقدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بننا تھا، ان کا انتخاب ہوا۔ حضرت بی بی آمنہ نہایت نیک، سعادت مند اور پاک دامن دوشیزہ تھیں، اور ان کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا۔ وہ حج کے ایام تھے جب ان کا نکاح ہوا، اور یہ نکاح مینا کے مقام پر ہوا۔ حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ نے یہیں قیام فرمایا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اقدس حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے بطن میں ایام حج میں مینا کے مقام پر منتقل ہوا۔ حضرت آمنہ نے امانت کے طور پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنبھال لیا۔ مروی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت آمنہ کے بطن میں منتقل ہوا، وہ جمعے کی رات تھی۔ اس رات جنت الفردوس کا دروازہ کھول دیا گیا، اور ایک منادی نے تمام آسمانوں اور زمین میں ندا دی، آگاہ ہو جاؤ، وہ نور جو ایک محفوظ اور مخفی خزانہ تھا، جس سے نبی ہادی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متولد ہونا تھا، وہ آج رات اپنی والدہ کے بطن میں منتقل ہو گیا، جہاں اس کے جسد انصری کی تکمیل ہوگی، اور وہ لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔ اور حضرت کعب کی روایت میں حضرت آمنہ کا نام بھی آیا ہے، اور ساتھ میں منادی نے یہ بھی کہا کہ آمنہ تمہیں مبارک ہو، آمنہ تمہیں مبارک ہو۔ مروی ہے کہ جب آپ کا نور مبارک اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں منتقل ہوا تو قریش سخت قحط سالی میں مبتلا تھے۔ وہ قحط سالی فوراً ختم ہو گئی، زمین ہری بھری ہو گئی، درخت سرسبز و شاداب ہو گئے، ہر طرف سے اناج، پھل اور سبزیاں آنے لگیں، اور تاریخ میں اس سال کا نام کشادگی اور خوشحالی کا سال پڑ گیا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تشریف لائے تو قریش کے گھروں میں جتنے چوپائے تھے اپنی اپنی زبانوں میں بآواز بلند بول پڑے، رب کعبہ کی قسم، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے بطن میں تشریف لے آئے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ ندا سنائی دی، مبارک ہو ابو القاسم ظاہر ہونے والے ہیں۔ اور اس رات مکہ کے ہر گھر میں نور کی چمک دکھائی دی۔ کچھ دنوں قیام کے بعد
حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ واپس پلٹے۔ واپس آئے تو اسی خاتون کے پاس سے گزرے۔ اب وہ کاہنہ حضرت عبداللہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتی بھی نہ تھی۔ حضرت ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے اس کاہنہ سے پوچھا کہ اس وقت تو مجھے 100 اونٹ دیتی تھی اور آج میری طرف دیکھتی بھی نہیں، وجہ کیا ہے؟ اس کاہنہ نے جواب دیا، اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ نور جو تمہاری پیشانی میں چمک رہا تھا، جس کی خاطر میں نے دعوت دی تھی کہ میرے شوہر بن جاؤ اور تم نے قبول نہیں کیا، وہ نور تم سے جدا ہو گیا۔ وہ قسمت والی بخت والی آمنہ لے گئی، اب مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں۔ علامہ علی حلبی سیرت حلبیہ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین و جمیل نوجوان تھے۔ نور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے چہرے سے یوں چمکتا تھا جیسے کوئی روشن ستارہ ہو۔ ان کے اس حسن و جمال کی وجہ سے قریش کی نوجوان لڑکیاں انہیں بہت چاہتی تھیں اور سب ان پر جان دیتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی شادی ہو گئی تو قبیلہ قریش کے بنو مخزوم، بنو عبد الشمس اور بنو عبد المناف میں کوئی بھی دوشیزہ ایسی نہ تھی جو اس احساس محرومی کے غم میں بیمار نہ پڑ گئی ہو۔ ہر ایک اس غم میں نڈھال تھی کہ اس کی شادی سردار عبد المطلب کے فرزند عبداللہ سے کیوں نہ ہو سکی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔